आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल वॉच करें। ये स्टोरी हकीकत पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी वाले से 50 रुपए के पकोड़े ख़रीदे। पकोड़े ख़त्म हुए तो अखबार पर एक ख़बर पर मेरी नज़र पड़ी। किसी बिजनेसमैन ने अपनी बेटी के लिए अखबार में रिश्ते का इश्तिहार दिया था और साथ साथ घर दामाद बनने की शर्त भी लिखी थी। मैं बताए गए एड्रेस पर पहुंचा। मुझसे पहले काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन वो वापस आ रहे थे। कहने लगे कि लड़की एक बहुत ख़तरनाक हद तक पागल हो चुकी है, इसे देखकर वहशत मालूम होती है। मैंने दिल में सोचा कि रिक्शा चलाने से बेहतर है कि मैं लड़की से शादी करके करोड़पति बन जाऊंगा। मैं उस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया। सुहाग रात जब मैं अपनी दुल्हन के पास आया तो उसकी हालत देखकर मुझे भी खौफ आने लगा। लिपस्टिक से उसने अपना सारा चेहरा ख़राब किया हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और बड़े बड़े नाखून भी थे। किसी एंगल से वो दुल्हन तो नहीं लग रही थी, हालांकि ज़बरदस्ती उसे सुर्ख जोड़ा पहनाया गया था, लेकिन वो अपने कपड़े भी फाड़ चुकी थी। उसी कमरे में ही लगी एक तस्वीर में से मैंने गौर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी इस पागल दुल्हन को पहचान चुका था, जो कि कुछ साल पहले मैं कॉलेज में कैंटीन में काम करता था। काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा मालिक भी बहुत अच्छा था, जो वक्त पर मुझे माकूल तनख्वाह भी देता था। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मुनासिब तनख्वाह में घर का अच्छा गुजर बसर हो रहा था। वालदा बहुत खुश थी क्योंकि इन पैसों से उसका इलाज भी हो रहा था। मुझसे छोटे मेरे एक बहन और एक भाई था। इनकी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी, फीस भी दी जा रही थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि वो कैंटीन बंद हो गई। मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। दरअसल कैंटीन में मिलने वाली कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सपायर थीं। कुछ तालिब इल्मों ने ड्रिंक पिया तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। 4 में से एक जान की बाजी हार गया, जबकि 3 की हालत बहुत तशवीशनाक थी और इनको हस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस वाक़े के बाद कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से कैंटीन के मालिक पर पर्चा भी किया गया। अदालत की तरफ से उस पर जुर्माना भी ऐद किया गया था। कैंटीन का मालिक तो जेल में गया और मैं वापस अपने घर आया। इन हालात में मेरी माँ काफ़ी परेशान हुई, लेकिन मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी कि माँ सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे किसी भी होटल में ढंग की जॉब ना मिली तो दिली तौर पर मैं काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन मैंने अपनी ये परेशानी घर वालों पर ज़ाहिर नहीं की थी। मैं महज 10 बरस का था जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। अपने छोटे बहन भाइयों की वजह से मैं तालीम भी हासिल ना कर सका, हालांकि तालीम में मैं काफ़ी अच्छा था। उस्ताद हमेशा मेरी तारीफ़ किया करते थे, लेकिन वक्त ही कुछ ऐसा था, मुझे घर वालों की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर एक वर्कशॉप पर काम करने लगा। वर्कशॉप का मालिक बहुत मारता था, जालिम शख्स था वो। वहाँ से छुटकारा हासिल किया, फिर होटलों में काम करता रहा। एक होटल से दूसरे होटल जाता और जो ज़िंदगी का पहिया चल रहा था। हालांकि मैं बहुत कम कमाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्क में बरकत ही ऐसी डाली थी कि कम तनख्वाह में भी घर का असर कट चढ़ रहा था। कभी किसी चीज़ की कमी ना आ सकी। उसके बाद कॉलेज की कैंटीन पर मुलाजमत करने लगा। यहाँ का काम करते हुए मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले थे। इन 2 सालों में कभी कोई इस तरह का वाक़या ना हुआ, लेकिन शायद किस्मत में ऐसा हादसा लिखा था कि एक्सपायर सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से कैंटीन बंद हो गई और मैं दोबारा बेरोज़गार हो गया। 1 माह तक मुझे काम नहीं मिला तो मेरे दोस्त अनवर ने एक दिन मुझसे कहा कि यार, मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम को लेकर काफ़ी परेशान हो, लेकिन मुझसे जो हो सका मैं ज़रूर करूँगा। मेरा एक रिक्शा है जो मैंने किराए पर दिया हुआ है। अगर तुम इस रिक्शे को चलाओ तो मुझे उम्मीद है कि घर के काफ़ी अखराजात पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। अब पानी मेरे सर से भी ऊपर गुजर चुका था। घर में फाके पड़ने वाले थे और मैं अपने बहन भाइयों की फ़ीस के लिए भी काफ़ी परेशान था। लिहाजा मैंने फ़ौरन उसको हाँ कर दी। यही कहा कि जब तक तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरा रिक्शा इस्तेमाल करता सकते हो। मैंने अपने दोस्त अनवर का शुक्रिया अदा किया, जिसने मुश्किल की इस घड़ी में मेरा साथ दिया। उसने मुझसे कहा कि शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि ज़िंदगी में ज़्यादा तूने रिक्शा नहीं चलाया और इस बार का तजर्बा भी नहीं है तुम्हें। बस एहतियात करना कि कभी रिक्शा ख़राब ना हो, किसी किस्म का हादसा ना हो। मैंने अपने दोस्त से कहा कि बेफिक्र हो जाओ, मैं इसे अपनी ज़ाती समझ कर ही इस्तेमाल करूँगा। मैं रिक्शा चलाने लगा और इसी तरह दोबारा अपने घर वालों के रोज़ी कमाने लगा। एक दिन मैं जितनी भी कमाई होती मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन मैं हर दिन कुछ न कुछ कमा रहा था जो कि मेरे घर वालों के काम आ रहा था। एक दफ़ा मेरे रिक्शे पर एक औरत सवार हुई, बाकी सवारियां भी थी, लेकिन वो औरत अकेली थी। वो रोकर फ़ोन कर रही थी, किसी को अपनी मजबूरी बता रही थी।
اور میں اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹی سخت بیمار ہے، دوائی کے پیسے بالکل نہیں ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ دوائی میں ناغہ بالکل نہیں کرنا، ورنہ بچی کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں اپنی بچی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ظالم باپ اس بچی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں اکیلی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اس سے گھر کا راشن بھی آتا ہے، اور دوائی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لینے لگی۔ مجھے عورت پر بہت ترس آیا، حالانکہ میں خود مشکل میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا کب کیا کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی پریشان تھا، لیکن اس عورت کے حالات شدید مجھ سے بھی زیادہ خراب تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ مجبور لگ رہی تھی۔ میری بھی ماں کا علاج چل رہا تھا، لیکن آج میں اپنی ماں کے لیے دوائی لے کر جا رہا تھا، اور اس کے بعد بھی میری جیب میں کافی پیسے موجود تھے۔ مجبوری کے عالم میں اس عورت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے رکشے سے اتری، میں نے اسے بلایا اور کہا، بہن، یہ میری طرف سے 2000 قبول کیجئے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کی مدد کی ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی وہ چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ آج پہلی بار مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگلے دن مجھے کافی زیادہ گاہک ملے جو میرے رکشے پر سوار ہوئے، اور کل کی نسبت مجھے دگنا منافع حاصل ہوا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میری حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب چند دن بعد مجھے وہی عورت دوبارہ ملی۔ حالانکہ میں اسے نہیں پہچانتا تھا، وہ پردے میں تھی، لیکن اس وقت میں نے اس سے پہچانا جب رکشے پر سوار ہو کر وہ دوبارہ رونے لگی، بالکل ویسے ہی اپنی مجبوری کسی سے بیان کر رہی تھی۔ میں تو یہ ہی نہیں جانتا تھا کہ وہ کال کس کو کر رہی ہے یا نہیں، لیکن اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں اس کی بات سن رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے سنا رہی ہے، اور یہ اس عورت کا پیشہ ہے جو مختلف رکشوں پر سوار ہوتی ہے، پھر اپنی مجبوری بلند آواز میں بیان کرتی ہے۔ کچھ لوگ اس پر ترس کھا کے کچھ دے دیتی ہیں، کچھ نہیں دیتے، لیکن یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا پیشہ تھا جس پر وہ کام کر رہی تھی۔ مجھے اس ڈرامے باز عورت پر بہت غصہ آیا۔ میں نے رکشہ سائیڈ پر کیا اور فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ اس نے مجھ سے موبائل لے لیا۔ لوگ مجھ پر خفا ہونے لگے کہ ایک اور اسے تم نے موبائل کیوں لیا ہے۔ میں نے کہا، میں موبائل واپس کر دوں گا، لیکن میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے یہ کال کر رہی تھی، کیا وہ واقعی کال کر رہی تھی، کسی کو اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کا موبائل چیک کیا تو پتہ چلا وہ کسی کو کال نہیں کر رہی تھی اور محض ڈرامہ کر رہی تھی، جھوٹ بول رہی تھی وہ۔ کچھ باقی رکشہ والے بھی میرے سامنے آئے اور انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہی عورت تھی جس کی ہم مدد کر چکے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ ہر وقت اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری ہمیں سناتی ہے اور پھر رونا شروع کر دیتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک پیشہ ور عورت ہے۔ موبائل پر کسی کو بیوقوف بنانے کے علاوہ وہ مختلف لوگوں کی جیب بھی کاٹتی ہے۔ اس دن مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ عورتیں اتنی بھی مکار ہو سکتی ہیں اور جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کر اور رو کر لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں۔ اس دن کے بعد میں کافی محتاط ہو گیا تھا، لیکن میں ایسے لوگوں پر حیران تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کو بھی دینے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، جو حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ خیر، اس کے بعد میں کافی محتاط ہو گیا اور لوگوں کو پہچاننا شروع کیا۔ اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی مجبور ہوتے ہیں، مگر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سادہ لوگ ان کی چالاکی کا شکار بن جاتے ہیں۔ آج میں نے ریڑھی والے سے پکوڑے لیے۔ پکوڑے کھا کر اخبار کے ٹکڑے پر میری نظر پڑی جو میرے لیے کافی دلچسپ تھی۔ ایک کمپنی کا مالک جو کہ بہت بڑا بزنس مین تھا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس نے اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ آدھی خبر تو میں نے پڑھ لی تھی، لیکن پوری خبر ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے میں نے نیا اخبار خریدا۔ تو اس نے بزنس مین نے یہ شرط بھی لکھی تھی کہ جو بھی میری بیٹی سے شادی کرے گا وہ میرا گھر داماد بن کر رہے گا، ایک بنگلہ اور گاڑی بھی اسے ملے گی، بس اسے میری بیٹی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اشتہار پر ایسا کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ لڑکی ذہنی معذور ہے، لیکن پھر بھی یہ خبر پڑھ کر مجھے یہ تھوڑا سا شک ہو چکا تھا کہ لڑکی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، ورنہ کوئی بھی باپ ایسے نہیں کہتا۔ خیر، میں نے بھی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھنے میں تو خوبصورت تھا، جوان تھا، بس یہ ہے کہ تعلیم کی کمی تھی مجھ میں اور زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ میں اپنی حیثیت کو اچھے طریقے سے پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی میں بتائے گئے ایڈریس پر جا پہنچا۔
مجھ سے پہلے بھی کافی سارے نوجوان ایک ایک کر کے اس کے والد سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خوش نہیں تھے، یا پھر جیسے انہوں نے خود انکار کیا یا لڑکی کے والد نے ریجیکٹ کیا۔ اس کے بارے میں حقیقت میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی اور میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ انہوں نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا تھا، اچھے گھرانوں کے لڑکے لگ رہے تھے، سوٹڈ بوٹڈ تھے، حالانکہ میں تو ایک سادہ سے لباس میں تھا۔ لڑکی کا باپ خود ایک ایک امیدوار کا انٹرویو لے رہا تھا۔ جو لڑکے واپس آئے تو انہی میں سے میں نے 2-4 لڑکوں سے پوچھا کہ سنائیں پھر کیسا رہا آپ لوگوں کا انٹرویو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بھائی جان آپ واپس چلے جائیں، پہلے تو آپ اپنی حالت دیکھیں، آپ سادہ لباس میں آئے ہیں اور حالت سے تو مزدور ہی لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی واپس جانے میں ہی بہتری ہے، کیونکہ لڑکی کو دیکھ کر آپ ڈر جائیں گے۔ میں اس بات پر حیران ہوا کہ وہ لڑکی سے ہے یا کوئی بلا جس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو جاؤں گا۔ خیر میں نے ان باتوں پر دھیان نہ دیا، لیکن ایک لڑکے نے مجھ سے یہ ضرور کہا کہ وہ لڑکی خطرناک حد تک پاگل ہو چکی ہے، اس کو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، بال بکھرے ہوئے اور ایسا ناخن کہ وہ ہمیں چیر کھائے گی۔ ایسی لڑکی کے ساتھ تو ایک رات بھی گزارنا خطرے سے خالی نہیں، اور کون پاگل ہوگا جو ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے لگے گا۔ لگتا یہی ہے کہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کا کافی علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی، اور اس نے اخبار میں اشتہار دیا تاکہ کوئی شخص بھی دولت کی لالچ میں آ کر اس لڑکی سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے، کیونکہ اس لڑکی کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسی باتیں تھیں جو وہ مجھ سے کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود میں نے یہی سوچا کہ دیکھی جائے گی، رکشہ چلانے سے بہتر ہی ہے کہ بندہ کسی لڑکی کو سہارا دے یا پھر اس کو سنبھالے۔ میں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ ضرور کیا۔ اس کے والد کے سامنے گیا۔ اس کے والد کا نام سید مہتاب علی تھا۔ عجیب و غریب نظروں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میری بیٹی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے یہی کہا کہ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں، مالی طور پر کافی کمزور ہوں، اور یہ سوچ کر آپ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں کہ میں اسے سہارا دوں گا، جبکہ اس لحاظ سے بھی مجھے بھی سہارا مل جائے گا۔ میری ماں بیمار رہتی ہے، اس کا ٹھیک طریقے سے میں علاج کر پاؤں گا۔ چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کے پڑھائی کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تو پیسے آنے کی وجہ سے ان کو بھی پڑھا پاؤں گا۔ مہتاب صاحب مجھ سے کہنے لگے، گویا تم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا، سر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مقصد تو میرا یہ بھی ہے کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود جو باتیں میں نے سنی ہیں لڑکی کے بارے میں، تو یہ میرے لیے ایک چیلنج ہوگا، اور میں زندگی میں ہر چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چیخنے لگا، بغیرتی کرتے ہیں لوگ، میری بیٹی کو کچھ نہیں، اس کا علاج جاری ہے، بس میں اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ ڈسٹرب رہنے لگی ہے، اسے ایک اچھے وفادار ساتھی کی ضرورت ہے، میری بیٹی پاگل نہیں ہے۔ تمہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ تم دل کے سچے ہو، کھرے انسان ہو، حالانکہ ضرورت مند ہو، لیکن پھر بھی مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی علاج ہوگا، بہن بھائی بھی اچھے اداروں میں پڑھیں گے، بس میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا نام دانیہ تھا، ابھی تک میں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ ہمارا بہت بڑی سادگی سے نکاح ہوا، وہ گونگڑ میں ہی تھی، کافی خوش تھا۔ ابھی تک یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ سیٹ اپ کیسا ثابت ہوگا، گو کہ میں اس لڑکی کو جو اب میری بیوی تھی سنبھال پاؤں گا، دانیہ کو خوش رکھ پاؤں گا یا نہیں، جو کہ اس کے باپ کی خواہش تھی۔ مجھ پر بہت بڑا ذمہ داری تھی اور میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک بڑے سے گھر میں وہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ میں جیسے کمرے میں داخل ہوا تو حیران ہوا، اس نے لپسٹک سے اپنا سارا چہرہ خراب کیا ہوا تھا، حالانکہ اسے لال جوڑا پہنایا گیا تھا۔ دلہن کے روم میں بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بڑے بڑے ناخن تھے۔ اسے دیکھ کر واقعی خوف آتا تھا۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں، کبھی میں نے کسی لڑکی کی اتنی بڑی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، لیکن یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا کہ تو مرد ہے، وہ عورت ہے، تو اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ مجھ پر حملہ بھی کرے گی تو میں اس کا یہ حملہ ناکام بنا ڈالوں گا۔ ویسے بھی اب میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ وہ مجھے عجیب و غریب اشارے کر رہی تھی، ایسا چاہتی تھی کہ میں کمرے میں داخل نہ ہوں، اور ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی۔ پہلی بار جب دانیہ کو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ لڑکی میں نے پہلے کبھی کہیں دیکھی ہے، کہاں دیکھی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے کے اندر دیوار پر لڑکی تصویر پر میری نظر پڑی
تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس وقت کی تصویر تھی جب دانیہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ جس کالج کینٹین پر میں کام کرتا تھا اسی کالج میں یہ پڑھتی تھی۔ اکثر ایک لڑکے کے ساتھ گھومتی تھی۔ اکثر یہ دونوں کینٹین پر آ کر چائے پیتے تھے، وقت گزارتے تھے۔ میں اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ میں آگے قدم بڑھانے لگا تو وہ مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھری بھی تھی جو شاید اس نے کہیں کچن سے اٹھائی تھی، اور وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی کہ مجھ پر حملہ کرے گی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن مجھے بھی نقصان پہنچانے کی تم کوشش مت کرنا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چھری لی، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں دور ایک صوفے پر بیٹھ گیا، اسے دیکھنے لگا۔ انتظار میں تھا کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بس اس کے چہرے پر ایک غصہ تھا، جیسے کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا ہو، بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا بھروسہ جیتنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ باپ کا نام آتے ہی وہ غصے سے چلانے لگی، ایسے کہ جیسے اپنے باپ سے ہی نفرت کرتی ہو۔ پھر کمرے میں لگی باپ کی تصویر کو دیوار سے اتارا اور توڑ ڈالا۔ میں اس کے اس ری ایکشن پر حیران ہوا تھا۔ کئی دنوں تک ہماری بات نہ ہو سکی، لیکن اب دانیہ نے محسوس کیا کہ میں بے ضرر ہوں اور کسی قسم کا زبردستی اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھ رہا۔ جس پر ایک بار اس نے مجھ سے کہا کہ تم وہی کینٹین والے ہو۔ میں نے کہا جی، آپ نے ٹھیک پہچانا ہے مجھے، اسی کینٹین پر کام کرتا تھا جہاں آپ پڑھتی تھی۔ آپ کا ایک دوست بھی تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ دوست کا نام آتے ہی وہ رونے لگی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھو میری بات غور سے سنو، میں تم پر بھروسہ رکھتی ہوں اور خدا را یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں پاگل نہیں، پاگل پن کا ڈرامہ ہی کرتی ہوں۔ میرا باپ ہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس بات کا مجھے اب اندازہ ہوا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دوست بن رہا تھا، وہ وہی اپنی بیٹی کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے یہی کہنے لگی کہ فی الحال میں کسی قسم کا تمہارے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ بس میرے ساتھ زبردستی نہ کرنا، میں تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں گی۔ میں نے دانیہ سے یہی کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری مرضی کے بغیر میں تم پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی بہت انسانیت مجھ میں بھی ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ رو کر کہنے لگی، کبھی کبھی ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے ان کی اولاد مصیبت میں پھنس جاتی ہے۔ مجھے میری ماں کی غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ میری ماں جس سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا۔ اسے پوچھنے لگا کہ آپ کی ماں سے کون سی غلطی ہوئی؟ کہنے لگی کہ یہ میرا سگا باپ نہیں، یہ میرا سوتیلا باپ ہے، اور کہانی بہت لمبی ہے۔ سیڈ مہتاب کی وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد ہو چکا تھا۔ سیڈ مہتاب ایک وقت میرے ماں باپ کا ملازم تھا اور اس کا منیجر تھا۔ میرا والد اسے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ یہ قرض میں مبتلا تھا۔ میرے باپ نے اس کی مدد کی تھی، لیکن یہ میرے ماں باپ سے نفرت کرتا تھا۔ حسد کی وجہ سے دن رات میرے باپ سے جلتا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ دراصل میرے والد سے بھی غلطی ہوئی اور ماں سے بھی غلطی ہوئی، اور آج اپنے والدین کی غلطی کی وجہ سے مجھے بھی سزا مل رہی ہے۔ انسان کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، ان کی ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں کو بھی مصیبت میں ڈال سکتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ سیڈ مہتاب نے ایک جسم فروشی عورت سے رابطہ کیا اور کسی طرح میرے باپ کے پیچھے لگا دی۔ وہ عورت میرے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، اپنے پیار کے ڈورے ڈالنے لگی۔ اس کو ایسا کرنے کے لیے پیسے بھی دیے گئے تھے۔ سیڈ مہتاب کی طرف سے وہ ایک پیشہ ور عورت تھی، جبکہ سیڈ مہتاب خود میری ماں پر نظر رکھتے تھے، دلی دل میں اسے بہت چاہتے تھے۔ آپ چاہنے کی وجہ سے میں بھی نہیں جان سکتی تھی، کیونکہ میری ماں بہت بڑی پراپرٹی کی مالک تھی، ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور میرے نانا نے اپنی ساری جائیداد میری ماں کے حوالے کر دی تھی۔ میرا مرحوم باپ ایک شریف اور غریب انسان تھا۔ میرے نانا کا بہت وفادار تھا، اس کا ملازم تھا، لیکن اس کی شرافت کو دیکھتے ہوئے نانا نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ملازم سے ہی کرتی۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا، میرا باپ بہت اچھا تھا، لیکن سیڈ مہتاب کو اسی بات کا افسوس تھا۔ وہ میرے باپ کی ماضی سے واقف تھے، جانتے تھے کہ میرے باپ کی کچھ حیثیت نہیں تھی، لیکن میری ماں سے شادی کرنے کے بعد ابا اس کمپنی کا مالک بن چکے تھے۔ وہ باس کی حیثیت رکھتے تھے۔ ماں کو بھی اس پر بھروسہ تھا، مگر ابا سے زندگی میں بس وہی غلطی ہوئی کہ ایک خوبصورت عورت جس کا دل بہت کالا تھا، اس کے چنگل میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگے، اور سیڈ مہتاب اس پر بہت خوش تھا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔
उस जिस्म फरोश औरत ने अब्बा की वीडियो बना ली थी। जब अब्बा उसे मिलने के लिए गए थे, एक दिन मौका पाकर उसने मेरी माँ को अब्बा की वो वीडियो दिखाई जिसमें वो जिस्म फरोशी औरत की बाहों में थे। माँ से यही कहा कि जिससे आपकी शादी की गई वो आपके लायक हरगिज़ नहीं था। यह इसकी हकीकत। वहाँ से यह बर्दाश्त ना हुआ और उसने अब्बा से खुला ले ली। मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन किस्मत में मेरे बाप की मोहब्बत नहीं थी और मैं बाप से जुदा हो गई। जब अब्बा को पता चला कि वो औरत एक मंसूबा था उसे फंसाने के लिए, तो इसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली और मेरी माँ के नाम ये ख़त लिखा था कि जो मुझे माफ़ कर देना, ज़िंदगी में बस एक ही गलती मुझसे यही हुई थी जो कि नाकाबिले माफ़ी थी। इद्दत पूरी होते ही सेठ मेहताब माँ से शादी कर ली, क्योंकि माँ को उसने अपने जाल में फंसा लिया था। मुझे शुरू से ये शख्स नापसंद था, लेकिन मैं खामोश रही, कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मेहताब भी मुझसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करता था। मेरी माँ ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की थी और इस बात का सेठ मेहताब को बहुत बड़ा रंज था। वो यही चाहता था कि अपनी जायदाद के इसके नाम करे, लेकिन माँ ने ऐसा बिल्कुल ना किया। इसे इस बात का खदशा था कि अगर वो मुझे कुछ हो गया, मेरी बेटी और दानिया रुल न जाए। उस आलम शख्स ने मेरी माँ को भी मार डाला और जिस दिन उसने मेरी माँ को मारा था, इसकी वीडियो भी एक मुलाजिम के पास थी। पुलिस सारी हकीकत जानती है, लेकिन वो मेरे वालिद के साथ मिली हुई है, क्योंकि रिश्वत देकर मेरे वालिद ने तमाम पुलिस वालों को खामोश कर दिया। यह राज सर मैं जानती हूँ। जिस रात दिन उसने मुलाजिम ने मुझे बताया था कि बेटा तुम्हारी माँ की कुदरती मौत नहीं हुई थी, मैंने खिड़की से देख लिया था जब वो तुम्हारी माँ का गला दबा रहा था। मैंने जल्दी से वीडियो बना ली, लेकिन ये वीडियो किसी भी पुलिस वाले के सामने ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे बाप से मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा करने से खुद मैं मुसीबत में ज़रूर फंस जाऊँगा। तुम्हारी माँ तो वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं बाल बच्चेदार हूँ। ये शख्स मेरी सारी फैमिली को मरवा देगा। सबूत होने के बावजूद ये वो शख्स सबके सामने आज़ाद घूम रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है जो कि मेरी माँ का था। सब कुछ मेरे नाम पर है। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये जायदाद उसके कब्ज़े में आ जाए जो कि मेरी माँ ने मेरे नाम की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं। वसीयत में यही लिखा है कि अगर मेरी बेटी में को कुछ हो गया तो आधी जायदाद एक इदारे को दी जाए और आधी जायदाद के मालिक सेठ मेहताब होंगे। मगर यह लालची शख्स मेरी पूरी जायदाद को हथियाना चाहता है। एक डॉक्टर के ज़रिए मेरे इलाज के बहाने मुझे पागल करने के लिए इसने इंजेक्शन भी लगवाए और डॉक्टर ने मुझे खुद बताया भी था। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया और कहा कि बेटी मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का गलत नहीं कर सकता। तुम्हारा सौतेला बाप पैसों की लालच में अंधा हो चुका है, तुम्हें पागल करना चाहता है। मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन लगा के वो तुम्हें ज़हनी मजबूर करना चाहता है, क्योंकि तुम्हें दीवाना बनाकर वो तुम्हारी सारी जायदाद पर कब्जा कर सकता है। लेकिन अगर वो तुझे जान से मार डाले तो आधी जायदाद ट्रस्ट के हवाले हो जाएगी। मैं ये सुनकर काफ़ी हैरान हुई। चाहते हुए भी अपने सौतेले बाप के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि मैं मजबूर थी। फिर डॉक्टर ने मुझसे यही कहा कि मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई दवाई या इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ये जालिम बाप अपने मकसद में कामयाब हो जाए, लेकिन तुम्हें एक ड्रामा करना पड़ेगा। जानबूझकर पागल बन के दौरे तुम्हें लगते हैं, ऐसा तुम्हें ज़ाहिर करना पड़ेगा ताकि वो तुम पर मज़ीद सितम करना छोड़ दे। अब मुझे संभालने के लिए इसने अखबार में इश्तहार दिया। अच्छे अच्छे रिश्तों को इसने खुद रिजेक्ट कर दिया और तुम्हें एक मामूली मुलाजिम समझ के मेरे पल्ले बांध दिया, क्योंकि उसे तुमसे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था। ना तो पढ़ा लिखा था, ना ही मेरी मदद कर सकता था। तो इससे ऐसे ही एक शख्स की ज़रूरत थी जो बस मेरा ख्याल रख सके, लेकिन मेरे काम ना आ सके। वो अदालती कार्रवाई कर रहा है, एक वकील से भी बात की है, मेरी सारी जायदाद अपने हवाले करना चाहता है। मैं दानी की मदद करना चाहता था, यही मेरा मकसद था। मैंने उससे कहा कि हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बताओ हम क्या कर सकते हैं। दानिया ने कहा कि मैं एक वकील साहब को जानती हूँ, लेकिन मैं उससे रब्ता नहीं कर सकती, ना ही मेरे पास इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। ये मेरी माँ का कातिल है और हमारे पास ठोस सबूत मौजूद हैं। वो मुलाजिम की गवाही देने के लिए तैयार है और वीडियो भी मौजूद है, लेकिन उसकी जान को ख़तरा है, उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर किसी तरह आप उस वकील साहब से रब्ता करने में कामयाब हो गए तो वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। ये तैयब साहब थे जो कि उसके वालिद के बहुत बड़े दोस्त थे, लेकिन वो बाहर चले गए थे। किसी तरह ये रब्ता ख़त्म हुआ तो हमारे बेचारी दानिया मुश्किलात में फंस गई। वो कुछ नहीं जानता था। मैंने तैयब साहब का कंटेक्ट किसी से लिया, उसके पास ब्याह पहुंचा। वो दानिया के हालात से बिल्कुल नावाकिफ़ था, बस इतना जानता था कि उसके दोस्त ने खुदकुशी की और बाद में उसकी बेटी के साथ क्या हुआ वो नहीं जानता था। मगर आप हकीकत जानने के बाद उसने वादा किया कि मैं दानिया बेटी की मदद ज़रूर करूँगा। वो मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है और मेरी उस लिहाज से मेरी भी बेटी है। बहुत बड़ी राजदारी के साथ मैं गाँव रवाना हुआ। वो मुलाजिम साहिमा हुआ था।
डरा हुआ था, उसे भरोसा दिलाया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सबूत उसके पास मौजूद थे, अदालत में वो सबूत पेश किए गए। इस दौरान दानिया मुसलसल पागलपन के बहाने करती रही। ऐसा महसूस होता कि उसे पागलपन के बड़े बड़े दौरे लग रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हम लोग उसे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। सेठ मेहताब के गिर्द हमने दायरा काफ़ी तंग कर लिया था। अदालत में सबूत पेश हुए तो उसको गिरफ्तार किया गया यूसुफ साहब के कत्ल के जुर्म में, जो कि दानिया के वालिद थे। किस्मत मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबान हुई और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि दानिया जैसी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी। मैंने उसका साथ दिया, मुखलिस होकर। मुझे किसी किस्म की कोई लालच नहीं थी, लेकिन फिर भी दानिया ने मुझे दिल से कबूल किया। जब मैं अपने माजी पर नज़र दौड़ाता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हालात पहले से कितने बेहतर हैं। माँ का इलाज हो गया, अपने भाई और बहन को तालीम दिलवाई और सबसे बढ़कर दानिया का सहारा बना। उसके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक मुखलिस दोस्त चाहिए था। मैं इसका मुखलिस दोस्त बन चुका था और आज भी दानिया ये कहती है कि आप पर मुझे फ़ख्र है। मुश्किल की इस घड़ी में आपने मेरा साथ दिया और मेरे उस जालिम बाप से मुझे निजात दिलाई। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।